والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں الگ الگ آیتوں اور صورتوں میں مستقل احکامات اور ہدایتیں دی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مستقل صورتوں کو بھی نازل فرمایا کہ جن صورتوں میں اللہ نے انسانی معاشرے کو کیسے ہونا چاہیے، افراد کے اندر کیا خوبیاں اچھائیاں ہونا چاہیے اور کن برائیوں سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ان چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو ایک طرف قرآن کریم میں عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج معاشرے کی درستگی اور اصلاح کے لیے احکام، ہدایتیں اور تعلیمات دی ہے، تو دوسری طرف ایک مستقل احکامات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتوں کو بھی نازل فرمایا ہے جن میں باضابطہ مستقل معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، سماجی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس سلسلے میں قیمتی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائی. اس سے پہلے 2 جمعہ پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ بتایا گیا تھا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق بھی بتائے اور برے اخلاق کیا ہوں گے وہ بھی بتائے کہ جن برے اخلاق سے انسانوں کو بچنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں انسان کی ذات اور انسان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے اور لوگوں کی نظر میں بھی وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کی نظر میں بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے. قرآن کریم کی ایک سورت ہے 26ویں پارے میں، سورہ حجرات نام کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا ضروری چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے اور کن بری باتوں سے، برے کاموں سے، بری صفات سے بچنا چاہیے، اس کو بہترین اور مرتب انداز میں ذکر فرمایا ہے. اسی کا کچھ خلاصہ اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن اہم ترین چیزوں کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا اور یہ بتا دیا کہ اگر ان صفات سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا، بری صفات سے، تو پھر اس کے نتیجے میں اس کی زندگی بھی بنے گی اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سماج اور معاشرے کو سنوارے گا اور بہترین بنائے گا. چونکہ سماج اور معاشرہ یہ انسانوں کے مجموعے کا نام ہے. جہاں انسان بستے ہیں، جہاں لوگ آباد ہوتے ہیں، اسی کا نام معاشرہ ہے اور اسی کا نام سماج ہے. اگر ہر آدمی اس بات کی فکر کرنے والا بن جائے کہ میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے کہ کن چیزوں کو اپنانا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، تو اس کے نتیجے میں خود بخود سماج درست ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں معاشرہ درست ہو جائے گا. اس کے نتیجے میں افراد کی زندگی میں تبدیلی آئیں گی. اس کے نتیجے میں مردوں اور عورتوں کی زندگی میں اصلاح آئے گی
اور اس کے نتیجے میں خرابیاں اور کمیاں آہستہ آہستہ انسانی زندگی سے نکلنا شروع ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ حجرات میں جو ایک مختصر 2 رکوع پر مشتمل ایک سورت ہے، بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے بنو، رسول کا احترام کرنے والے بنو اور اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں یہ بنیادی 2 صفات آئیں گے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آئیں گا اور رسول کی سچی اطاعت اور فرمانبرداری آئیں گی، تو اس کے نتیجے میں پھر سارے اعمال اچھے انجام دینا اور ساری اچھائیوں کو اپنی زندگی میں لانا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے اور نبی کی محبت نہیں ہے، نبی سے تعلق نہیں ہے اور نبی کے اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ نہیں ہے، تو آگے جتنی ساری چیزیں بیان کی جائیں گی وہ ساری چیزیں اس کے لیے اثر انداز نہیں ہوں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے اور سماج کو درست کرنے سے پہلے اور ان ہدایتوں کو دینے سے پہلے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق خاص احکامات اور ہدایتیں دی گئی ہے کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو، نبی کے سامنے اپنے لہجے کو نیچا رکھو اور پست رکھو۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کی یہ حالت ہو گئی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آہستہ بات کرتے تھے، گویا کہ سرگوش یعنی کان میں آہستہ جیسے گفتگو کی جاتی ہے اس انداز میں گفتگو کرتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں میری آواز نبی کے سامنے بلند نہ ہو جائے اور نبی کے سامنے اونچی نہ ہو جائے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور سارے اعمال اکارت جائیں گے۔ تو اس کے ذریعے علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، نبی کی موجودگی میں جیسے نبی کا احترام کرنا تھا، نبی کی باتوں کی موجودگی میں بھی وہی احترام کرنا چاہیے اور اس بات کو سوچنا چاہیے کہ کیا بیان کیا جا رہا، نبی کی سیرت بیان کی جا رہی، نبی کا اسوہ بیان کیا جا رہا، نبی کا طرز زندگی بیان کیا جا رہا، نبی کی عملی زندگی پیش کی جا رہی، اور آدمی اپنے کاموں میں لگا ہوا رہے، اپنے باتوں میں لگا ہوا رہے اور اپنی چیزوں میں مصروف رہے تو وہ گویا کہ دین کی مجلس کی اور نبی کی تعلیمات والی مجلس کی توقیر کرنے والا نہیں بنے گا، احترام کرنے والا نہیں بنے گا، ادب کرنے والا نہیں بنے گا۔ اس کے بعد جو پہلا حکم عمومی طور پر کسی سماج اور معاشرے کو درست کرنا ہے اور اصلاح معاشرہ کرنا ہے تو اللہ نے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی جو فاسق ہے، گناہ گار ہے اور جو جھوٹ بولنے میں مشہور ہے، اگر ایسا آدمی کوئی خبر لے کر آئے، کوئی اطلاع تم کو دے تو اس کی بات پر اس وقت تک یقین مت کرو جب تک کہ تم تحقیق نہ کر لو۔ تحقیق کرنے کے بعد اس کی بات کو یقین کرو اور اس کی بات کو سچی جاننے والے بنو۔ اگر تم اس کی بات کو سن کر یقین کر لو گے اور دوسروں کو بات پہنچا دو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہیں سے فساد آئے گا، یہیں سے بگاڑ پیدا ہوگا، یہیں سے اختلاف آئے گا، یہیں سے انتشار آئے گا۔ کسی بھی لوگوں کے پاس بعض عادتیں ہوتی ہے کہ غیر ضروری باتیں، جو زیادہ بات کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ جھوٹی باتیں بھی بہت بولتا ہے اور جھوٹی باتیں لگانا، نہیں ہے سو باتیں لوگوں کی طرف منسوخ کر دینا اور آدھی بات سنے تھے جا کے آدھی بات بیان کر دے رہے، جبکہ حقیقت واقعہ کچھ اور ہے، حقیقی بات کچھ اور ہے، ہم صحیح سنے نہیں، بس فلاں نے کہا تھا ہم نے فلاں کو پہنچا دیا، انہوں ایسا بول رہے تھے لہذا ان کو ایسا بول دیے، جبکہ انہوں جو بولے تھے وہ صحیح بھی تھا یا نہیں تھا ہمارے کو کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اور خاص طر کسی کے بارے میں الزام لگا رہے، کسی کے بارے میں جھوٹی ہونے کی تہمت لگا رہے اور کسی کی طرف غلط بات کو منسوب کر رہے اور اس میں آدمی تحقیق کرے بغیر بولے گا تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسے آدمی کی، فاسق کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ سچی باتوں کو نہیں پہنچاتا، جھوٹی باتوں کو پہنچانے والا اور لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں عام کرنے والا اور جس کی باتوں میں ہمیشہ سچائی کم ہوتی ہے اور جھوٹ زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگ اگر کسی بات کو کسی کے سامنے ذکر کرے تو جن کے سامنے ذکر کیا جائے ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ
تحقیق کرے کہ فلاں نے بات ذکر کی تھی، کیا فلاں کے حق میں بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب باقی ہے کہ بات اگر صحیح ہے تو اس کو آگے نقل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، وہ دوسری بات ہے۔ پہلے یہ تو بات کلیئر ہونا اور کنفرم ہونا کہ انسان جو بات ہم کو بتایا ہے وہ بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ اگر غلط بات کو ہم لوگوں کو بتانا شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں درار آئے گا، انتشار آئے گا، اختلاف آئے گا۔ یہی باتیں ہمارے پاس خاندانوں میں بھی ہوتی ہے، اور جہاں پر چند افراد اجتماعی زندگی گزارتے ہیں وہاں پر بھی یہ چیزیں ہوتی ہے کہ آدمی کو کسی کے خلاف نفرت دلانا ہے، کسی کے خلاف بھڑکانا ہے، کسی کے بارے میں غلط ذہن بنانا ہے، تو جھوٹی باتوں کو لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنی باتوں کو بیان کرنا شروع کر دے، یعنی بغیر تحقیق باتوں کو بتانا شروع کر دے، لوگوں میں عام کرنا شروع کر دے اور پھیلانا شروع کر دے، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اس وجہ سے کہ اس کے پاس صحیح ذریعے سے، صحیح سورس سے اور صحیح واسطے سے اطلاع نہیں ملی اور اس کو پھیلانے والا بن گیا۔ آپ جائزہ لیجئے کہ جہاں جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہو رہے، شوہر اور بیوی کے جھگڑے ہو رہے، شوہر گھر میں آیا تو بعض اوقات ماں اپنی بہو کے بارے میں ایسی باتیں بھی بتا دیتی ہے کہ جو بعض اوقات خلاف واقعہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں شوہر بھڑک گیا، غصہ ہو گیا اور وہیں سے اپنی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا، غصہ شروع کر دیا، جبکہ اس نے معلوم نہیں کیا تھا کہ اس نے واقعی وہ کام کیا بھی یا نہیں کیا جس کی شکایت کی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے گھر بھی بگڑتے ہیں، دوستیاں بھی بگڑتی ہیں، تعلقات بھی بگڑتے ہیں، جب آدمی اپنے بارے میں سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے والا بنے۔ تو یہ پہلا قدم اور پہلی سیڑھی یہ بتائی گئی کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اور سماج کی اصلاح کے لیے پہلا کام تم یہ کرنے والے بنو، اگر تم کو کوئی ایسا آدمی کہ جو متہم ہے، جھوٹا ہے یا اکثر جھوٹ بولنے والا ہے، سچائی جس کی زبان سے کم نکلتی ہے، اگر وہ کسی کے بارے میں بری اطلاع دے، غلط بات کی خبر دے تو اس پر یقین مت کرو جب تک کہ بذات خود تحقیق کرنے والے نہ بنو۔ اللہ نے آگے فرمایا اگر تم یقین کر لو گے ان تصبحوا، اگر تم اس کی بات کو مان لو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بعد میں جب سچائی کھل کر آئے گی تو شرمندگی اٹھانا پڑے گا، افسوس کرنا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ میں ان کی بات پہ یقین کر لیا تھا۔ اب آپ ندامت کا اظہار کریں، شرمندگی کا اظہار کریں، لیکن آپ کسی کے بارے میں بدگمانی پھیلا دیں گے اور بری باتوں کو عام کر دیں گے تو دل پر جو زخم لگتا ہے وہ زخم مٹتا نہیں ہے۔ عربی زبان کا شعر ہے جراحات اللسان لها التیام ما جرح اللسان لا یلتام، کہ تیر اور تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن جو زبان سے زخم دیا جاتا ہے وہ بھرتا نہیں ہے۔ انسان کے دل میں اگر کسی کے بارے میں برا خیال آ جائے کہ فلاں ہمیشہ برائی میں رہنے والا، تو اس کے بارے میں یقین ہو جاتا، یا کسی کی آپ مذمتیں کرنے والے بنیں گے تو اگر آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیا جو نہیں تھی تو اس کے نتیجے میں انسان کا دل ٹوٹتا ہے۔ آپ بعد میں معافی مانگ لے، معذرت کر لے، سوری کہہ دے تو وقتی طور پر معذرت قبول ہو جائے گی، وقتی طور پر معافی مانگ لی جائے گی، لیکن دل میں ایک احساس پیدا ہوگا کہ فلاں نے میرے بارے میں غلط بات بیان کی تھی۔ تو پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم میں یہ ہدایت اور تعلیم دی گئی کہ تم جب تک تمہارے پاس صحیح واسطے سے کوئی بات نہ ملے اس وقت تک اس بات پر یقین مت کرو۔ اس کے بعد دوسری بات معاشرے کی اصلاح کی اللہ نے فرمائی کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اگر مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کرانے والا بنے، ان کے درمیان کمپرومائز کرانے والا بنے، ان کے درمیان مصالحت کرانے والا بنے۔ صرف ذاتی زندگی میں بھی ہے، معاشرتی زندگی میں بھی ہے، افراد کی زندگی میں بھی ہے۔ گھروں کی زندگی میں جھگڑا ہو جائے تو آدمی لا تعلق بن کے جینے والا نہ بنے کہ فلاں بھائی کے درمیان جھگڑا ہے یا فلاں کے درمیان جھگڑا ہے میں کیوں بیچ میں جاؤں۔ نہیں، اگر اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہے، اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے اور صحیح بات کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ملکہ اور ہنر دیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں کے درمیان صلح کرانے والا بنے۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ لیس بالکاذب من اصلح بین الناس، کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہوگا جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کچھ باتیں زیادہ بھی کہہ دے۔
یعنی حقیقت کے خلاف باتیں اگر آپ زیادہ کہہ دیں گے جو سچ بھی نہیں تھی، لیکن صلح کرانے کے لیے آپ نے دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، نا اتفاقی پیدا ہو گئی، آپ فلاں کو جا کے تعریف کریں کہ آپ کے بارے میں فلاں صاحب ایسا ایسا بول رہے تھے، جبکہ فلاں نے بولا نہیں ہے، اور ادھر آ کے اس کو بولے کہ آپ کے بارے میں وہ ایسا بول رہا تھا، دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ تو اگرچہ دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن جوڑنے کے لیے، تعلقات کو پیدا کرانے کے لیے، جھگڑوں کی خاتمہ کرانے کے لیے کچھ باتیں خلاف بیان ہم ذکر کر دیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ابھی جھوٹے کی مذمت آپ نے سنی کہ جھوٹے آدمی کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن جہاں جوڑنے کا معاملہ آ جائے، خاندانوں کو جوڑنے کا معاملہ آ جائے، رشتوں کو جوڑنے کا معاملہ آ جائے، تعلقات کو جوڑنے کا معاملہ آ جائے، تو وہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ جوڑنے کے لیے کچھ باتیں اضافہ بھی کہہ دو تاکہ دلوں کی نفرتیں ختم ہو جائے، دلوں کی کدورتیں ختم ہو جائے، اور دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو بغض، کناد، عناد، حسد، کینہ بھرا ہوا ہے وہ دور ہو جائے۔ تو دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان فرمائی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ مسلمان بھائی ہے، بھائیوں کے درمیان سارے مسلمان بھائی ہے، صرف آپس کے رشتے کے خون کے مسلمان بھائی نہیں ہے، بلکہ سارے مسلمان بھائی ہے ایمان کی نسبت پر۔ اگر ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو مصالحت کروائی جائے، اگر مصالحت پہ کوئی ایک تیار نہیں ہو رہا، صلح کے لیے کوئی ایک تیار نہیں ہو رہا، تو اس کو اس کے خلاف لڑے یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات کو ماننے کے واسطے آ جائے۔ اور جب صلح کرانے کی نوبت آ جائے تو اللہ نے فرمایا کہ انصاف کے ساتھ صلح کراؤ، اپنا رشتہ دار ہے بلکہ اس کی طرفداری مت کرو، اپنا دوست ہے اس کی رعایت کرنے والے مت بنو، بلکہ جو حق ہے، جو سچ ہے، جو انصاف ہے، اس کی بنیاد پہ صلح کرنے والے بنو۔ ورنہ عام طور پہ ہمارے پاس صلح کے واسطے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ، جو ہر ایک کی کمپرومائز کرنے کے واسطے تھرڈ پارٹی بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے پیسے لے کے صلح کراتے ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ کمزور ہے تو اس کو دبا کے صلح کراتے ہیں، طاقتور ہے تو اس کے سامنے جھک کے صلح کراتے ہیں، سیاسی اثر ہے تو اپنا سیاسی اثر کا ناجائز استعمال کر کے صلح کراتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں یہ سارے لوگ ناپسندیدہ ہے، مجرم ہے جو پیسے لے کے صلح کرائیں گے، مجرم ہے جو طرفداری کر کے صلح کرائیں گے، بلکہ انصاف کے ساتھ اور حق کے ساتھ صلح کرانے کا اللہ نے حکم دیا، ورنہ پھر اس کے نتیجے میں وہی انتشار رہے گا، وہی بگاڑ رہے گا۔ اس کے بعد 6 برائیوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ پہلی برائی یہ کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کسی کے اوپر ہنسنے والا نہ بنے، کسی کے لباس کو دیکھ کر نہ ہنسے، کسی کے وضاقتہ کو دیکھ کر نہ ہنسے، کسی کے کمزوری کو دیکھ کر نہ ہنسے۔ اللہ نے فرمایا، عورتوں کو بھی اللہ نے خطاب کیا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، چونکہ عورتوں میں عورتوں کا مذاق اڑانے کی عادت ہوتی ہے، کسی کا رنگ خراب ہے آپ نے مذاق کر دیا، کسی سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی آپ نے اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کسی پہ ہنسنے والے مت بنو، تم کسی پہ ہنس رہے ہو تو ممکن ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہوگا، ظاہر میں کچھ نہیں ہے لیکن اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا، وہ پابند مسلمان ہوگا، وہ پکا مسلمان ہوگا، نمازوں کا پابند، شریعت کا پابند، سنتوں پہ چلنے والا۔ اس لیے پہلا حکم دیا گیا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ دوسرا حکم دیا گیا کہ کوئی کسی کو برے لقب سے پکارنے والا نہ بنے، برے لقب سے پکارنے والا، جیسے ہمارے پاس چڑ رکھ دی جاتی ہے، کسی کو برا نام رکھ دیا جاتا ہے، اب اس برے نام سے جہاں چاہے پکار رہے اور جہاں چاہے بلا رہے، وہ بیچارہ شرمندگی محسوس کر رہا۔ ایک ہوتی ہے خصوصی مجلس دوستوں کی، پرتکلف اور بے تکلف ساتھیوں کی، جہاں آدمی مذاق کے لیے کچھ باتیں کر لیتا ہے، اور ایک مجلس ہوتی ہے عام لوگوں کی کہ جہاں پر آپ اس کو اسی الفاظ سے پکاریں گے تو اپنے اندر شرمندگی محسوس کرے گا اور خفت محسوس کرے گا، اپنا ہلکا پن محسوس کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کسی کو برے لقب سے بھی مت پکارو، دوسرا حکم۔ تیسرا حکم دیا گیا کہ کسی کو تانا بھی مت دو، گناہ کا تانا مت دو۔ اگر کوئی آدمی پہلی زندگی میں غلط زندگی گزارتا تھا، بعد میں توبہ کر لیا اور سچی زندگی گزار رہا، اب بعد میں جب بھی مل رہے تو بول رہے کہ میں کو معلوم تم فلاں پہلے کیسے تھے، تم پہلے جھوٹے تھے، بے نمازی تھے، چوری کرنے چور تھے، اب بار بار اس کو یاد دلایا جا رہا اور یاد دلا کے تانے دیے جا رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے نے جس گناہ سے توبہ کر لی ہے، اگر اس بندے کو بعد میں اس گناہ کے ذریعے شرمندہ کیا جائے گا
گا تو جو شرمندہ کرنے والا ہوگا اللہ مرنے سے پہلے اس کو اس گناہ میں مبتلا کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، تانے دینا، محلوں میں لوگوں کو غریب ہے ستانا، برے القاب سے پکارنا، چونکہ عام طور پر یہ جو ہوتا ہے، پیسہ ہے تو پیسے والا غریبوں کو تانے دیتا ہے، عہدہ ہے تو عہدے والا کم اپنے سے کم حیثیت والے کو تانے دیتا ہے، جھڑکیاں دیتا ہے، اس کو برے لقب سے پکارتا ہے، اس کی حقارت، اس کی کمزوری اس کے ذہن و دماغ میں ہوتی ہے۔ جب یہ چیزیں معاشرے میں ہوں گی تو کبھی معاشرہ پاک نہیں ہوگا، کبھی لوگوں میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا، کبھی آپس میں محبتیں دلوں کے اندر نہیں آئیں گی۔ جب انسان ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوگا، جہاں مل رہے برے لقب سے پکار رہے، بری باتوں سے تانا دے کے بلا رہے، کسی کا رنگ خراب ہے تو اس کے رنگ کے خراب ہونے کے ذریعے پکار رہے، کسی کا قد چھوٹا ہے تو قد کے چھوٹے ہونے کو تانے کے طور پہ پکار رہے، کسی کے اور اعضاء متاثر ہے تو اس کے ذریعے کسی کو آپ پکار رہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں معاشرے میں سدھار نہیں آئے گا، معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 3 خطرناک بیماریوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ تو 3 گناہ ذکر کیے گئے کہ کسی پہ ہنسنا منع ہے، کسی کو برے لقب سے پکارنا منع ہے، کسی کو تانا دینا منع ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ کسی کی برائی میں کسی کی غیبت کرنے والے مت بنو۔ غیبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ نے مثال دے کر فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے انسان کا گوشت کھانے کے برابر۔ اور غیبت کہتے کس کو ہے کہ اپنے بھائی کسی کی برائی کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا کہ اگر اس کو وہ معلوم ہو جائے تو ناپسند کرے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا تھا اتدرون ما الغیبہ، کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ سے اللہ کے نبی نے جب پوچھا تو صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تمہارے بھائی کا ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو اس کے پیٹھ کے پیچھے برائیاں کرتے جا رہے۔ جہاں چاروں کی مجلسیں ہو رہی تو کام کی باتیں کم ہوتی ہے، عزائم کی باتیں کم ہوتی ہے، برائیوں کی باتیں زیادہ ہوتی ہے، دوسروں کے خلاف زندگی کا ایک بڑا حصہ ہمارا گزرتے جا رہا۔ اور اسی آیت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ولا تجسسوا، کہ دوسروں کی طاق میں مت رہو، دوسروں کی توہ میں پڑے مت رہو، دوسروں کی زندگی کو تلاش کرنے والے مت بنو، بلکہ اپنی زندگی کو دیکھنے والے بنو، اپنی کمیوں کو تلاش کرنے والے بنو کہ میرے اندر کیا کمیاں ہیں، میرے اندر کیا قصور ہے، میں کتنا ایمانی اعتبار سے مضبوط بنا ہوں یا نہیں بنا ہوں، دنیاوی اعتبار سے کتنا مضبوط ہوں یا نہیں ہوں۔ لیکن لوگوں کا ایک عام مزاج ہوتا کہ محلے میں گھروں میں کیا ہو رہا، گھروں کی خبر رکھنے کی عادت ہوتی ہے۔ اگر کسی جگہ کسی گھر میں زور سے بات ہو رہی تو ٹھہر جاتے ہیں کہ سنیں گے آخر کیا باتیں ہو رہی۔ شریعت نے منع کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے کہ تجسس میں تحسس میں رہنا اور کسی کی توہ میں طاق میں پڑے ہوئے رہنا، کون گھر میں آ رہا، کون گھر میں جا رہا، اور کیا لا رہا کیا نہیں لا رہا، باتیں ہو رہی تو گھر میں کیا باتیں ہو رہی، اور جھگڑے ہو رہے تو گھر میں کیوں جھگڑے ہو رہے۔ اور ایسا لوگوں کا مزاج بن جاتا کہ وہ چورستے پہ ٹھہر کے بولتے کہ ابھی فلاں کے گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ کو کیسا معلوم؟ میں سامنے سے آ رہا تھا تو تھوڑا سن کے آیا کہ گھر میں جھگڑا ہو رہا اور گھر میں بات چیت ہو رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو منع کیا ہے اور یہ فرمایا کہ جب انسان کا مزاج ان چیزوں کا ہوگا تو وہ معاشرہ سدھر نہیں سکتا، وہ افراد درست نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد تیسرا گناہ جو اس کے اندر ذکر کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے لوگوں بدگمانی سے بچنے والے بنو، گمان سے بچنے والے بنو، اس لیے کہ بہت سے گمان یہ گناہ ہوتے ہیں۔ بدگمانی کرنا، لوگوں کے بارے میں غلط خیالات اپنے دل میں پال لینا، اور اس کے نتیجے میں جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے یہی بدگمانی پھر حسد پہ آمدہ کرتی ہے، یہی بدگمانی غیبت کرنے پہ مجبور کرتی ہے، اور یہی بدگمانی تعلقات کو توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہی بدگمانی معاشرے میں دوریاں پیدا کرنے والی بنتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو ایوب کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ کو اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے اور جو بہترین تجارت ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن کے درمیان جھگڑا ہے تم ان کو جوڑنے والے بنو، اور جن کے دلوں میں دوریاں ہیں ان کو تم قریب کرنے والے بنو۔ ہمارا اسلام اور ہمارا دین اور ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ذات کو ایسا بہترین بنائے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے اور اس کے اعضاء سے کسی کو تکلیف پہنچنے والا نہ ہو، وہ سارے انسانوں کے لیے ایک رحمت، شفقت، محبت کا ذریعہ بننے والا بنے، وہ لوگوں کو جوڑنے والا بنے، وہ توڑنے والا نہ بنے، وہ اختلافات کو
ख़त्म करने वाला बने, वो मोहब्बतों को आम करने वाला बने, उसके नतीजे में मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, फिर मुआशरा सुधरेगा, उसके नतीजे में समाज सुधरेगा, उसके दिलों में जो है, उसके नतीजे में दिलों के अंदर जो नफरतें हैं वो नफरतें ख़त्म होने वाली बनेगी। तो तरतीब के एतबार से जो 3 गुनाह है, पहला गुनाह ये है कि बदगुमानी से बचने वाले बनो, दूसरा गुनाह ये है कि दूसरों की तलाश, ऐबों की तलाश करने में मत रहो, और तीसरा गुनाह ये है कि गीबतें करने वाले मत बनो, बल्कि अपनी नशिस्तों को, अपनी बैठकों को और अपने ताल्लुकात को दीन की बुनियाद पर बनाने वाले बने। हम अपनी जिंदगी का जायजा लेने वाले बने। मशहूर शेर है, न थी हाल की हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी जो अपनी निगाह अपनी बुराइयों पे नजर, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। हम दूसरों को बुरा ढूंढते रहते हैं, नतीजा ये होता है कि हमारी अपनी कमियां नजर नहीं आती। जब इंसान अपनी कमियां ढूंढने वाला बनेगा कि मेरे अंदर अच्छे अखलाक है या नहीं है, मेरे अंदर अच्छी सिफात है या नहीं है, मैं नेक लोगों के लिए अच्छा बन रहा हूं या नहीं बन रहा, मेरी जबान पाक है या नहीं पाक है, मैं झूठ से बच रहा हूं या नहीं बच रहा हूं, गीबतों से बच रहा हूं या नहीं बच रहा हूं, मैं लोगों को जोड़ने वाला बन रहा हूं या तोड़ने वाला बन रहा हूं। अगर मैं अपना जायजा लेने वाला बनूंगा तो मुझे दूसरों को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी वजह से कहने वाले कहते हैं कि अपनी जात में इतना मगन रहो कि दूसरों पे नजर उठाने का मौका ना मिले, अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ रहो कि दूसरों की बुराइयां करने का मौका ना मिले। आदमी अपने काम में, अपनी मसरूफियात में, अपनी जिंदगी को बनाने में, अपने अखलाक को संवारने में, अपनी सीरत को बेहतर बनाने में लगा हुआ रहे, वो सारे इंसानों से बेफिक्र रहेगा। तो ये सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुआशरे को दुरुस्त करने के लिए, समाज को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ बुनियादी चीजों को जिक्र फरमाया है कि अगर इन चीजों से हम बचने वाले बनेंगे तो हमारा मुआशरा बनेगा। और सबसे पहली चीज ये कि हमारी अपनी जिंदगी बनेगी, हम अपनी जिंदगी में खूबियां और कमालात और अच्छी सिफात को लाने वाले बनेंगे, और उसी के नतीजे में फिर मुआशरे, समाज अच्छे अखलाक से आरास्ता होने वाले बनेंगे। तो इसकी जरूरत है। अल्लाह ने हमको जो दीन की जिम्मेदारी दी है कि बुराइयों को रोकना, अच्छाइयों को आम करना, तो जो जो बुराई हमको नजर आ रही है, अल्लाह ने जो हैसियत दी है, जिस सतह का इख्तियार दिया है, उस सतह के इख्तियार को इस्तेमाल करके बुराइयों को रोकने वाले बने। तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा और हमारे नौजवान और हमारी मर्द व ख़वातीन कुरान और सुन्नत की जो पाकीज़ा तालीमात है, उन तालीमात के रास्ते पे चलने वाले बनेंगे। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से दामा की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।